کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر کیوں رکھا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی سزا دی تھی؟ اگر سزا دی تھی تو آپ کی وہ کون سی غلطی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھا؟ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے علاقے نیوا کے رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قوم پر نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے باقی نبیوں کی طرح اپنی قوم کو سمجھایا مگر قوم نے انکار کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام کو قوم کی تبلیغ کرتے کافی عرصہ گزر گیا تو آپ نے قوم سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی قوم سے دور چلے گئے اور فرما گئے کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا، اس وقت تک عیش کر لو۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو عذاب آنے کا سنایا تو قوم کو فکر لاحق ہو گئی۔ قوم کو یقین تھا کہ عذاب ضرور آئے گا، لہٰذا قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، مگر جب حضرت یونس علیہ السلام نہ ملے تو ان کو ندامت ہوئی جو انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ قوم نے اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کی۔ سب لوگوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کو باہر کھلے میدان میں لا کر ان کے بچوں کو ان کی ماؤں سے علیحدہ کر دیا۔ اسی طرح تمام مرد اور عورتیں بما اپنے بچوں کے باہر آ گئیں۔ میدان میں تمام عورتوں سے بچوں کو علیحدہ کر دیا گیا اور پھر تمام مردوں اور عورتوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اب مرد بھی رو رہے تھے اور عورتیں بھی رو رہی تھیں، سب اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ دوسری طرف ان عورتوں کے بچے اپنی ماؤں کے نظر نہ آنے پر رو رہے تھے۔ جانور بھی اپنے بچوں کے دردناک آواز نکال رہے تھے اور جانوروں کے بچے اپنی ماؤں کی جدائی میں رو رہے تھے۔ سب بچے اپنی اپنی ماؤں کو ملنے کے لیے بے تاب تھے۔ یہ ایک عجیب منظر تھا۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام چونکہ ایک نبی تھے اور نبی اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کام کرتے ہیں، مگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو قوم پر ترس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے علیحدہ ہو کر سمندر کی طرف چل دیے اور سمندر کے پاس جا کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی جب سمندر کے اندر گئی تو کشتی ڈولنے لگی اور قریب تھا کہ وہ کشتی ڈوب جائے گی، جس پر ملاح نے مسافروں سے مشورہ کیا کہ ایک آدمی کو سمندر کے حوالے کرتے ہیں، اس طرح ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ اس سب کے لیے سب مسافروں نے کہا کہ سب کے نام لکھ کر قرعہ اندازی کرو، جس کا نام نکل آئے اس کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تمام مسافروں کے نام لکھ کر قرعہ اندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ کشتی کے مسافر جانتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام نہایت نیک آدمی ہیں، آپ زہد تقوی میں مشہور تھے، چنانچہ انہوں نے آپ کو سمندر میں پھینکنا مناسب نہ سمجھا۔ دوبارہ قرعہ اندازی ہوئی تو آپ علیہ السلام کا نام نکلا اور جب تیسری بار قرعہ اندازی ہوئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ روایت کے مطابق ایک یہ بھی روایت ہے کہ کشتی کے ملاح نے کہا کہ میری کشتی میں ایک بھاگا ہوا غلام ہے، جب تک وہ اس غلام کو سمندر میں نہیں گرائیں گے اس وقت تک سمندر کا یہ طوفان دور نہیں ہوگا۔ جس پر حضرت یونس علیہ السلام کو یاد آ گیا کہ میں ہی بھاگا ہوا غلام ہوں جو اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی وہاں آ گیا ہوں۔ چنانچہ آپ نے ملاح سے فرمایا کہ میں ہی بھاگا ہوا غلام ہوں، جس پر لوگوں نے آپ علیہ السلام کو سمندر میں گرا دیا۔ جو ہی ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا جس پر آپ کو سالم نگل لیا۔
اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو کوئی نقصان نہ ہو، نہ ہی اس کا گوشت کھایا جائے اور نہ ہی کسی ہڈی کو نقصان ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، تو آپ نے اپنے جسم کو حرکت دی، اور جب آپ کو پورا یقین ہو گیا کہ آپ بالکل صحیح سالم ہیں تو آپ فوری سجدے میں گر گئے اور دعا کی، یا رب میں نے اب اسی جگہ کو مسجد بنا لیا ہے، اور اب جس جگہ میں عبادت کر رہا ہوں نہ پہلے کسی نے عبادت کی ہوگی اور نہ ہی آئندہ کوئی عبادت کرے گا۔ روایت میں ہے کہ جب مچھلی آپ کو لے کر گہرے پانی میں جا رہی تھی تو آپ نے پانی کے اندر مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے سنا، اور جب آپ نیچے گئے تو سمندر کی کنکریاں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی تھیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی، اے یونس جو تم آواز سن رہے ہو یہ آوازیں سمندر کے جانوروں کی ہیں جو میری حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے یونس اگر تم یہ الفاظ کہے گا تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، جب عرش پر گئی تو اس آواز کو فرشتوں نے بھی سنا، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ یہ ایک نہایت کمزور آواز آ رہی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ میرے نبی یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا کہ تیرا بندہ یونس جس کی مناجات اور دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی ہیں، یا اللہ یہ تیرا بندہ تو ہر وقت تیری حمد و بیان کرتا رہتا ہے، یا اللہ اس پر رحم کر اور نجات دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک چٹل میدان میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یونس یہ دعا نہ مانگتا اور عاجزی اور توبہ نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بنجر زمین پر پھینک دیا۔ آپ کی حالت ایک نوزائیدہ بچے کی سی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک بیل اگائی جس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایک کدو کی بیل تھی۔ یہ انتہائی ملائم اور نرم ہوتی تھی، مکھی اس کے نزدیک نہیں آتی، اس کا پھل کھایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیج دیا جس کی آبادی اس وقت 1,00,000 تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی، چاہے انسان اندھیروں کے اندھیرے میں ہی کیوں نہ پھنس جائے۔ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہو یا زندگی کی آزمائش، جب بندہ دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے تو نجات کا راستہ خود بخود کھل جاتا ہے، کیونکہ جو رب مچھلی کے پیٹ سے نجات دے سکتا ہے وہ رب ہماری زندگیوں کے مسائل بھی حل کر سکتا ہے۔